أشهد أن لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. رواه مسلم. محترم سامعین و سامعات، امت محمدیہ کے غیور نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لائق و سزاوار ہے جس نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ
وزنة عرشه ومداد كلماته. اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے رب کے دیے ہوئے پیغامات کو رب کے بندوں تک کما حقہ پہنچا دیا ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین جمعہ، خطبہ مسنہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الاحزاب کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور مسلم شریف کی ایک حدیث کو میں نے حضرات کے سامنے رکھا ہے، جس کو ملا کر آج کے خطبے کا عنوان بنتا ہے ذکر الہی کی اہمیت و افادیت. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو، کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرو. وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اس کی تسبیح و تہلیل، اس کی حمد و ثنا، اس کی کبریائی و بڑائی اور اس کی عظمت کو بیان کرتے رہا کرو. محترم حضرات، اس دنیا کے اندر ایک انسان جس چیز سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس کے دل میں جس چیز کو لے کر زیادہ محبت رہتی ہے، اس کی زبان پر ہمیشہ اسی چیز کا ذکر زیادہ رہتا ہے. اگر کوئی شخص دنیا کے اندر کاروبار سے محبت کرتا ہے، تجارت میں اس کو دلچسپی ہے، بزنس سے وہ زیادہ تعلقات رکھتا ہے، تو ایسے وقت میں ایک انسان کی زبان پر ہمیشہ تجارت کی باتیں ہوا کرتی ہیں یا پھر اپنے بزنس سے متعلق وہ باتیں کیا کرتا ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص کھیل کود سے محبت کرتا ہے تو اس کی زبان پر ہمیشہ دوستوں کے درمیان جب اٹھتا بیٹھتا ہے یا ملاقاتیں کرتا ہے تو اس کی زبان پر ہمیشہ کھیل کود سے متعلق باتیں ہوا کرتی ہے کہ فلاں کھلاڑی اس کھیل میں اتنا ماہر ہے، میں اس کی طرح بننا چاہتا ہوں. ایک انسان کے دل میں جس چیز سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اس کا ذکر انسان کی زبان پر زیادہ ہوا کرتا ہے. اور اسی طرح ایک مومن کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہونی چاہیے، اور ایک مومن سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے اور اس کی زبان پر ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر رہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصاً مومنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کثرت سے یاد کیا کرو. وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام اس کی تسبیح و تہلیل، اس کی حمد و ثنا، اس کی کبریائی و بڑائی کو بیان کرتے رہا کرو. اس کا فائدہ انسان کو دنیا میں ملنے والا ہے اور آخرت میں اس کو بہت سارے اجر و ثواب ملنے والا ہے. لہذا ایک مسلمان مومن کا فریضہ یہ بنتا ہے کہ ایک مسلمان مومن کی زبان پر ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جاری اور ساری رہنا ضروری ہے. ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ مجھے کوئی بہترین اور جامع نصیحت کیجیے جس سے میری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہنی چاہیے. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری دنیا و آخرت دونوں کامیاب ہو جائے تو ایسے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ انسان ہمیشہ اپنی زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جاری اور ساری رکھے. ایسے انسان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کامیاب و کامران ہو کر رہ جاتی ہے. محترم حضرات، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس بندے کو یاد کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو شخص جتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا
کرتا ہے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو یاد کرتا ہے. لہٰذا انسان کے لیے ضروری ہے کہ جب تک وہ دنیا کے اندر اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے, یہ جو زندگی اس کو ملی ہوئی ہے, اس زندگی کے اندر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے, رب العالمین کے ذکر و اذکار میں مصروف رہے اور اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھے, ایسے انسان کو رب العالمین کامیابیوں سے نوازتا ہے. اسی طرح محترم حضرات, نبی علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا کرتے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا کرتے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں, کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ. نبی علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے, اور نبی علیہ السلام جہاں پر خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا کرتے وہیں پر اپنے صحابہ کرام کو تلقین کیا کرتے, اپنے دوست احباب کو تلقین کرتے کہ تم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا کرو. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا, یا معاذ, اے معاذ, میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں, میں تمہیں بہت چاہتا ہوں, اسی محبت کی بنا پر, اسی الفت کی بنا پر میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں, ایک دعا میں تم کو سکھلاتا ہوں. اس دعا کا اہتمام تمہاری نماز کے بعد کرتے رہنا, کبھی نہ چھوڑنا, کبھی نہ بھولنا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے کہا, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے معاذ, تم اس دعا کا اہتمام ہر نماز کے بعد کیا کرنا. اے اللہ تبارک و تعالیٰ, تو میری مدد فرما تیری بہتر سے بہتر شکر ادا کرنے کے معاملے میں, تیرا بہتر سے بہتر ذکر کرنے کے معاملے میں, اور اسی طرح تیری بہتر سے بہترین عبادت کرنے کے معاملے میں تو میری مدد فرما. اس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کو ہر کار خیر کے اندر بلایا کرتے تھے. تو میرا آپ کو یہ فریضہ ہونا چاہیے کہ جب میں آپ اپنے اوقات کو نکال کر نمازوں کے لیے آتے ہیں تو میں آپ اپنے ساتھیوں کو, اپنے اہل خانہ کو اس بات کی تلقین کریں کہ تم بھی نمازوں کا اہتمام کرو, کہ تم بھی نمازوں کی پابندی کرو, کہ تم بھی جو صبح و شام کے اذکار ہیں ان کو جاری و ساری رکھو اپنی زندگی کے اندر. یقیناً محترم حضرات, جو شخص اپنی زندگی کے اندر ان دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے, صبح و شام کا اذکار کرتا ہے, وہ نماز کے بعد کا اذکار کرتا ہے, اس کی زندگی کے اندر رب العالمین خیر و برکات کو رکھتا ہے. ایسے انسان کی زندگی کامیاب ہو جاتی ہے, ایسا انسان دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب و کامران کہلاتا ہے. اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جائے, نہ نمازوں سے محبت ہو, نہ قرآن سے محبت ہو, اور نہ اس کی زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر رہتا ہے, ایسا شخص دنیا کے اندر در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے, اور کل قیامت کے دن ایسا انسان جہنم کا مستحق ٹھہرایا جاتا ہے. اور ایسے انسان کی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اندھا کر کے اٹھاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا, کہ جو شخص دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل رہتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتا ہے, اس کی نمازوں سے غفلت برتتا ہے, اس کے قرآن کو بھول جاتا ہے, نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا, روزوں کا اہتمام نہیں کرتا, تو ایسا شخص کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. اور بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا, اے اللہ تبارک و تعالیٰ, دنیا کے اندر تو نے مجھے بصارت عطا فرمائی تھی, تو نے دنیا کے اندر مجھے بینائی عطا فرمائی تھی, لیکن آج کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے مجھے اندھا کر کے اٹھایا ہے, میری بینائی کو تو نے چھین لیا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ دنیا کے اندر تو نے مجھ کو بھلا دیا تھا, آج کے دن میں نے تجھ کو بھلا دیا ہے. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اس آیت پر غور و تدبر کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں اور آپ کتنا یاد کرنے والے ہیں. جو شخص جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اس کی زندگی کے اندر اتنے زیادہ خیر و بھلائیاں پائی جاتی ہیں. اس کی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتوں کی بارش کو نازل فرماتا ہے, برکتوں کی بارش کو نازل فرماتا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ذکر کے بہت سارے سیٹے بتلائے ہیں, ذکر کی بہت ساری اہمیتوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا ہے. یہ جو آیت الکرسی ہم پڑھا کرتے ہیں, اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد اس دعا کا اہتمام
اہتمام کرتا ہے, اس آیت کی تلاوت کرتا ہے, ایسا شخص کل قیامت کے دن ایسا شخص جنت کے اندر داخل ہونے والا ہے. اس آیت الکرسی کی یہ فضیلت ہے. اور بہت سی ایسی دعائیں ہیں جن کے مطابق اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جو شخص ایک دعا کا اہتمام کر لیتا ہے, ایسے انسان کی زندگی کے اندر ایسے انسان کو رب العالمین نیکیاں اور اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. لہذا ایک مسلمان مومن مرد اور عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان پر ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جاری اور ساری رکھے. محترم حضرات, علماء کرام نے ذکر کی دو قسمیں بیان کی ہیں, ایک ہے ذکر لسانی اور ایک ہے ذکر قلبی. ذکر لسانی جس کو ہم زبان سے ادا کرتے ہیں, جیسے سبحان اللہ کہنا, الحمدللہ کہنا, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, یہ ذکر لسانی کہلاتا ہے. اور جو ذکر کی دوسری قسم ہے یہ ہے ذکر قلبی. یہ ذکر قلبی ایک انسان تنہائی کے اندر بیٹھا ہوا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت کو یاد کر رہا ہو, رب العالمین کی بھڑکائی ہوئی جہنم کو یاد کر رہا ہو, اس کے عذابات کو یاد کر رہا ہو, قبر کے عذابات کو یاد کر رہا ہو, اور اس کی آنکھوں سے جو آنسو نکل جاتے ہیں, ان آنسوؤں کی قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ ہے. اور جو شخص تنہائی کے اندر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے, اس کے ذکر میں مصروف رہتا ہے, ایسے انسان کو کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمانے والا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا واجرن ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ, وہ نوجوان کامیاب ہے جو تنہائی کے اندر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اور ایسے انسان کو کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کی جگہ عطا فرمائے گا. لہذا محترم حضرات, تنہائی کے اندر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا یہ بہت ہی بڑا نیک عمل ہے, یہ افضل عمل ہے. ہر کوئی لوگوں کے سامنے بڑا متقی بن سکتا ہے, بڑا پرہیزگار بن سکتا ہے, اپنے آپ کو عبادت گزار بتا سکتا ہے, لیکن اصل کامیاب مومن تو وہ کامیاب ہے جو تنہائی کے اندر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے اور اپنی دنیا کی جتنی خواہشات ہیں, خواہشات نفس پر کنٹرول کرتے ہوئے قبر کے عذابات کو یاد رکھے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے. ایسا نوجوان کامیاب نوجوان ہے, ایسا مومن کامیاب مومن ہے, ایسا مسلمان کامیاب مسلمان ہے. لہذا محترم حضرات, انسان کو چاہیے کہ جہاں پر وہ لوگوں کے سامنے پارسا بنتا ہے, نیک بنتا ہے, متقی بنتا ہے, وہیں پر تنہائی کے اندر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کی کوشش کرے. اسی طرح محترم حضرات, احادیث نبویہ کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھنے والے اور یاد نہ رکھنے والے کی مثال زندہ اور مردے کی سی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت, کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا, ان دونوں کی مثال ایک زندہ اور مردے کی سی ہے. جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے در حقیقت ایسا بندہ دنیا کے اندر زندہ ہے, اور وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا, تو ایسا انسان دنیا کے اندر زندہ رہتے ہوئے مردہ کہلاتا ہے. ایسے انسان کا شمار مردوں کے اندر کیا جاتا ہے. لہذا محترم حضرات, اس حدیث کو آپ اپنے سامنے رکھیں, اس حدیث کو آپ اپنے سامنے رکھیں اور غور و تدبر کریں کہ کیا میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے والے ہیں. یہ جو نماز کے بعد کے اذکار ہیں, کیا میں آپ اس کو پڑھنے والے ہیں. یہ جو صبح و شام کے اذکار ہیں, کیا میں آپ ان کا اہتمام کرتے ہیں, کیا میں آپ ان کو پڑھتے ہیں. ہاں, اگر ہم پڑھتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, نماز کا اہتمام کرتے ہیں, تو در حقیقت میں آپ دنیا کے اندر زندہ ہیں. وگرنہ اگر ہم نے اذکار کو بھلا دیا, ان دعاؤں کی پابندی کرنا ہم نے چھوڑ دی, تو در حقیقت میں آپ زندہ ہوتے ہوئے مردہ لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں. لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر ذکر و اذکار کو لازمی طور پر پکڑے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کی کوشش کرے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے, یہ بہت بڑی نیکی کا باعث ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, یقیناً
نماز انسانوں کو برائی سے بچاتی ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا, اس کی تسبیح و تحلیل کو بیان کرنا, اس کی عظمت کو بیان کرنا, اس کی بزرگی کو بیان کرنا, یہ بہت بڑا کام ہے, یہ بہت بڑا نیک کام ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ, اور جو تم کام کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے باخبر ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے. یقیناً محترم حضرات, جب میں اور آپ شریعت اسلامیہ کا مطالعہ کرتے ہیں, شریعت کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں, ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک انسان کی زندگی, ایک مومن کی زندگی ذکر اذکار میں گزرتی ہے. مومن جب صبح کرتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور, جب وضو کے لیے جاتا ہے تو وضو سے پہلے کی دعا کا اہتمام کرتا ہے, بسم اللہ کہتا ہے, وضو کے بعد کی دعا کا اہتمام کرتا ہے, مسجد کے اندر داخل ہونے سے پہلے دعا کا اہتمام کرتا ہے, مسجد کے اندر داخل ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز ادا کرتا ہے, نماز کے بعد اذکار کرتا ہے, مسجد سے باہر نکل جاتا ہے, دعا کا اہتمام کرتا ہے, بازار میں چل پڑ رہا ہے, اٹھتا ہے یا بیٹھتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے. اور یہاں تک کہ جب ایک مسلمان مومن اپنے بستر پر رات کو چلا جاتا ہے, ایسے وقت میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مسلمان مومن کو تنظیم کی ہے کہ سونے سے پہلے ایک مسلمان مومن کو چاہیے کہ وہ سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھا کرے, الحمدللہ 33 مرتبہ پڑھا کرے, اور اللہ اکبر 24 مرتبہ پڑھا کرے. تو معلوم ہوا کہ ایک مسلمان مومن کی زندگی صبح سے لے کر شام تک ذکر اذکار میں گزر رہی ہے, ذکر اذکار میں گزر رہی ہے, تسبیح و تحلیل میں گزر رہی ہے. لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر ذکر کو لازم اور ملزوم پکڑے. اسی طرح محترم حضرات, انسان کو آج دنیا کے اندر سب کچھ حاصل ہے, مال و دولت, عزت, شہرت, منصب, عہدہ, ہر کچھ حاصل ہے. اگر انسان کے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے تو وہ قلبی سکون انسان کے پاس موجود نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے دلوں کو اطمینان مل جائے, تم چین اور سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہو, تو پھر تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ اگر دل کو سکون اور اطمینان مل سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے مل سکتا ہے. لہذا جب بھی آپ کو موقع ملے, جب بھی آپ کو موقع ملے, آپ اٹھے, آپ بیٹھے ہوئے ہوں یا چل پھر رہے ہوں, ہر ہمیشہ ہر آن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کی کوشش کریں. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کی وجہ سے ایک انسان کے اندر ایک روحانی طاقت پیدا ہوتی ہے, انسان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے, اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا بن جاتا ہے, اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے. اور جو شخص یا جو مومن عورت یا مومن مرد اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں, ایسے انسان کو, ایسے مومن کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والی مومنہ عورتیں, ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے. لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اہل خانہ کو ذکر اذکار کی پابندی کرنے پر ابھارے, اپنے بچوں کو, اپنی بہو بیٹیوں کو وہ چھوٹے چھوٹے اذکار سکھائیں جن کی فضیلت اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے کہ جو صبح و شام کے اذکار ہیں اپنے اولاد کو سکھانے کی کوشش کریں, اپنے اہل خانہ کو سکھانے کی کوشش کریں, اور ہمیشہ ان کو تلقین کریں کہ جب بھی تم نماز سے فارغ ہو جاؤ ان دعاؤں کا تم اہتمام کرنے کی کوشش کرو, ان دعاؤں کو زبانی یاد کرنے کی کوشش کرو. اور اللہ کے نبی والسلام نے ایک جو دعا میں بہترین سکھلائی ہے کہ جو شخص اس کو پڑھتا ہے, جو شخص اس کو صبح پڑھ لیتا ہے نماز کے بعد, فجر کی نماز کے بعد اس دعا کا اہتمام کرتا ہے, اور شام ہونے سے پہلے اس انسان کا انتقال ہو جاتا ہے, وہ انسان مر جاتا ہے, تو ایسا انسان جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اور جو شخص شام کے وقت اس دعا کا اہتمام کر لیتا ہے تو صبح ہونے سے پہلے اگر اس انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر وہ انسان جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا وہ ہے استغفار, اللهم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عهدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبی فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. یہ مختصر سی دعا ہے, اس دعا کا آپ اہتمام کرنے کی کوشش کریں. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ اے جویریہ, میں نے آج صبح میں دعا کا اہتمام کیا ہے, ایک ذکر کا اہتمام میں نے کیا ہے
جو تمہارے ان اذکار کے پڑھنے سے کئی گنا زیادہ بڑھ کر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا سے کہا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ دعاؤں کا اہتمام کرنا، ان دعاؤں کو اپنی زندگی کے اندر لازم اور ملزوم پکڑنا، یہ انسان کے لیے خیر اور برکت کا باعث ہے۔ لہذا ایک مسلمان مومن کو چاہیے کہ وہ ذکر و اذکار کے اندر اپنے آپ کو پیش رکھنے کی کوشش کرے، اور ہر نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا، کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، جب تم نماز سے مکمل طور پر فارغ ہو جاؤ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں مصروف ہو جاؤ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کو کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا ضروری ہے، اور اپنی زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رکھنا ضروری ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں پر قرآن مجید کے اندر ذکر کا لفظ استعمال کیا ہے وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثرت ذکر کا بھی استعمال کیا ہے۔ یعنی کہ بتانا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ جب انسان ذکر کرتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ کثرت سے مسلسل ریگولر طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کی کوشش کرے۔ بس اوقات یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ انسان جب ذکر کی اہمیت کو سن لیتا ہے، ذکر کی پابندی کرتا ہے تو 2-4 دن جوش میں آ کر پابندی کر لیتا ہے، جب اپنی زندگی کے اندر خیر اور برکات کو نہیں دیکھتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مایوس ہو جاتا ہے، اور من ہی من میں کہتا ہے میں نمازوں کی پابندی بھی کرتا ہوں، نماز کے بعد کے دعاؤں کے اہتمام میں کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی میری زندگی کے اندر کوئی خیر اور برکت میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں، جس کی وجہ سے پھر وہ ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ محترم حضرات، یہ ایسا کرنا انسان کو نہیں چاہیے، بلکہ انسان کو چاہیے کہ وہ مسلسل مداومت کے ساتھ اس پر ہمیشہ اختیار کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، اور تب ہی جا کر میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر خیر اور برکات کو دیکھ سکتے ہیں، اور میرے اور آپ کی زندگی کامیاب ہو سکتی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو رب العالمین کا کثرت سے ذکر کرنے والا بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے والا، نمازوں کی پابندی کرنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا بنائے۔ رب العالمین ہم نے جو پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، اے الہ العالمین تو ان کی پریشانیوں کو، ان کی مصیبتوں کو دور کر دے۔ اے الہ العالمین ہم نے جو بیمار ہیں، اے الہ العالمین تو ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہم نے جو مقروض ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے الہ العالمین ان کے قرض کے لیے کوئی آسان سبیل عطا فرما، کوئی آسان راستہ نکال دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔